قابل احترام بزرگوں، پیارے بھائی اور دوستوں، یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے۔ جب کوئی بچے کے پیدا ہونے کی خبر آتی ہے تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ آج آیا ہے، کسی نہ کسی دن جائے گا۔ ہم سب آئے ہیں، جانا ہے۔ 60-70 سال کے بعد میں شاید اس میں کہ کچھ لوگ رہ گئے ہو اگر عمر لمبی ہو، ورنہ سارے بدل جائے گی۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور یہاں کی ہر چیز عارضی۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن ایک اس کے پنجے سے نہیں چھوٹا۔ یہاں تک کہ پوری کائنات کا خلاصہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں نہیں رہا۔ ہم سب کو جانا ہے، یہ طے۔ اور یہ بات بھی طے ہے، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جانے والا اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جاتا۔ اگر رشتے دار اس کے پیچھے اس کے قبر میں خزانے رکھ دے تو وہ اس سے کسی کام کے نہیں ہے۔ زمانوں کے بعد اس قبر کو کھودا جائے گا تو وہ خزانے ایسے کے ایسے باہر نکلیں گے، اس کے کوئی کام نہیں آئے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہ بھی ہر ایک جانتا ہے کہ جانے کا وقت کوئی طے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اس میں کب کس کو موت آ جائے، کب کس کو دبوچ لے، اور سارے رشتے دار، سارے ڈاکٹر، سارے ہمدرد اس کے چاروں طرف کھڑے ہیں۔ ایک اس کی تکلیف میں سہارا نہیں بن سکتا اور ایک اسے مرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دوائی کرنے والے بھی موجود ہو، ہمدرد موجود ہو، بیوی سامنے رو رہی ہے، بچے سامنے رو رہے ہیں، دوستوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور یہ خبر پر یہ چارپائی پر پڑا ہوا سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ منظر کسی اور کا نہیں ہے، میرا اور آپ کا یہی منظر، میرا اور آپ کا یہی منظر۔ یہ وقت ہر ایک پر آنا، ہر ایک پر آنا۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو دوسروں سے عبرت پکڑے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ مجھے بھی کل جانا ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں جو مرنے والے نے محنت کر کے جتنا کمایا تھا اس میں کی ایک چیز اس کے ساتھ نہیں گئی۔ کوئی رشتے دار سب پیچھے اس پر قبضہ کر لیں گے، اس کے ساتھ کچھ نہیں گیا۔ مکان بنایا یہاں رہ جائے گا، باغات پارک بنائے یہاں رہ جائیں گے، شوق میں آ کر کے تفریح کی جگہ بنائی یہی رہ جائے گی، سب رہ جائے، خالی ہاتھ جا رہا۔ اور اس نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں، سبحان اللہ پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی محتاج کو اللہ کے لیے دے دیا ہے، اللہ کے لیے جو کیا ہے، نامداری کے لیے کیا ہے وہ بھی یہیں رہ جائے، اللہ کے لیے جو کیا ہے۔ یہ پیچھے والے اس میں سے ایک نیسی چھین نہیں سکیں گے، اسے بھی سمجھو۔ جیسے اس نے دنیا کمائی ہے اس میں کی ایک چیز یہ لے نہیں جا سکتا، ایسے اس نے اپنے جو اعمال دیکھ کیے ہیں، سارے گھر والے اور سارے بستی والے اور سارے شہر والے اور ساری دنیا والے مل کر کے اس کی یہ نیکی ہے، یہ اس کے پاس نہ جانے دیں، ہم چھین لیں گے، ایک نیکی اس کی چھین نہیں سکتے، تو سب اس کے ساتھ جائے۔ تنہائیوں میں کوئی نہیں جانتا ہے، اس نے امت کے لیے آنسو بہائے ہیں، اپنے ساتھ لے جائے، امت کے درد پر رویا ہے، اپنے ساتھ لے جائے، راتوں میں اٹھ کر کے بیوی سے بھی چھپا کر کے کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ جائے۔ یہ دو چیزیں تھے،
مادی چیزیں جتنی جمع کی ہے ان میں کی کوئی چیز یہ لے نہیں جا سکے گا، اور روحانی چیزیں جتنی اس کے پاس ہے اس میں کی ایک چیز دنیا والے اس کو لے نہیں سکے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی میں دن آتے جاتے، کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، کبھی تکلیف کے، خدا مال دیتا ہے، کبھی دیتا ہے، کبھی لیتا ہے، کبھی صحت اچھی کرتا ہے، کبھی بخار دے دیتا ہے۔ یہ حالات ہے اللہ سے قریب ہونے، اللہ سے قریب ہونے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ رات کے کروڑپتی کو صبح کو بھکاری بنا سکتا ہے، رات کو سویا ہے صبح یہ اٹھ نہیں سکتا۔ ہمارا ایک ساتھی تھا مکہ مکرمہ میں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب اس کے عیادت کے لیے گئے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے عیادت کے لیے گئے۔ مولانا ابراہیم صاحب نے پوچھا کیا ہے؟ کہ حضرت میں رات کو نماز پڑھی، ذکر کیا، دعا کرتے کرتے سو گیا، صبح اٹھا تو میری زبان کے علاوہ سارے بدن پر فالش تھا۔ قسمت والا، اعمال کرتے کرتے سویا۔ سونے کے بعد کوئی اطمینان نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے، گھر سے چلے ہیں پتہ نہیں واپس آئیں گے نہیں آئیں گے۔ یہ بہت چند روزہ زندگی ہے، اور یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہم سب کے ساتھ ہے دوستو، ایسا معاملہ نہیں کہ کسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ میں جو چیزیں کہہ رہا ہوں یہ مشترکہ ہے، 100% ہم میں سے ہر ایک کو اس سے پالا پڑنا۔ اب اللہ جل جلالہ لوگوں نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے بس اسی امتحان کے لیے کہ میں نے جو کچھ دیا ہے اسے یہ کہاں لگا رہا۔ پیدا ہمیں ہمارے ماں باپ نے نہیں کیا، ماں باپ تو سبب ہے، ماں پیدا نہیں کر، ماں بچے کو نہیں بنا، ماں تو سبب ہے بچہ۔ اگر ماں بناتی تو دنیا میں کوئی بچہ گونگا بہرا نہ پیدا ہوتا۔ کون ماں چاہتی کہ میرا بچہ معذور پیدا ہو؟ ماں نے یہ ساری چیزیں جو تنے تنہا اس اللہ نے رکھی، آزا اس نے دیے ہیں، صلاحیتیں اس نے دی ہے، کمانے کی صلاحیت دی ہے تو اس نے دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس نے دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو اس نے دی ہے۔ مال اس نے قسمت میں لکھتا ہے، باپ غریب ہوتا ہے بیٹا کروڑوں میں کھیلتا ہے، یہ اس کی اپنی عورت نہیں ہے، اس نے جس نے لکھا ہے اس نے لکھا ہے تقدیر۔ اور باپ کروڑپتی ہوتا ہے بیٹا بھکاری مانگتا ہوتا ہے۔ مغل تاجداروں کی اولاد کو لوگوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے تھے۔ ہم یہ چاہے کہ ہم اپنے اولاد کو دے کر جائے نہیں ہوتا، ان کا مقدر ان کے ساتھ۔ یہ سب کچھ ہر ایک کو اللہ دیتا ہے، لیکن دنیا کا دھوکہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میں چلا رہا ہوں، میں ہوں تو میرا گھر اجلا ہے، میں ہوں تو میرا خاندان اجلا ہے، میں ہوں تو میرا شہر اجلا ہے، میں ہوں تو میرا صوبہ اجلا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی جوش پا کر بچوں سے کہہ دیتا ہے وہ نہیں ہوئے تو خبر بچے بھیک مانگ سو، مسجد ٹماٹے میں پھینک دیتے وہ نہیں ہوئے تو خبر پڑ سے ٹی وی کی مسجد کا نظام چلے تو وہ کیا ایک جملہ کہو چلو بھائی یہ جو کہتے تھے کہ میرے بغیر گھر اجڑ جائے گا اور میرے بغیر خاندان اجڑ جائے گا اور میرے بغیر شہر اجڑ جائیں گے، ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، اور مسجد اور مدرسہ اور خاندان اور سب چل رہا ہے، میری آنکھ کی بنیاد پر نہیں۔ سمجھدار سمجھو دین کی بات کو صرف اس لیے کہ مولوی صاحب وہ کرسی پر بیٹھیں گے تو اچھی بات ہی کہیں گے، لیکن اپنے کو سوچ کر چلنا ہے، اس دھوکے سے نکلو تو حق تعالی شانہ نے جوڑا ہے سب کو۔ آخر دنیا پر میں تیاری کی آخرت بن جائے، اور دنیا میں اگر آخرت سے غافل رہا تو اجڑ جائے۔
کیونکہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہے، اس لیے ایمان والے کو حق تعالیٰ شانو تھوڑی سی تکلیفوں میں رکھتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا یہ آدمی کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. جو کچھ آدمی پر آتا ہے وہ ما اصابکم من مصیبت، جو بھی آتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کے کرتوتوں پر آتا ہے. اور اس میں سے اللہ کہتے ہیں میں بہت سا ویاف اور کثیر بہت سے کو معاف کر دیتا ہوں. اور یہ مقصد یہ ہے کہ یہ میری طرف رجوع کر. حالات اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ رجوع ہو اللہ کی طرف. کسی کو بیماری کی حالت میں، کسی کو فقیری کی حالت میں، کسی کو پتنگستی کی حالت میں، کسی کو گھر میں میاں بیوی کے اختلاف کی حالت میں، کسی کو ملکی ملی حالات آتے ہیں. یہ حالات سارے اللہ کی طرف رجوع کے لیے آتے ہیں. اور جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو حق تعالیٰ شان ہو اس کو قریب کر لیتے ہیں. اور کوئی حال میں بھی رجوع نہیں کرتا تو یہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا. میرے دوست اور بھائیو، زندگی دی ہے اللہ نے، اس کی مرضی پر لگائیں گے دنیا خدا بنائیں گے اور آخرت بنے گی. اور بہت بڑا طبقہ دنیا میں ایسا ہے جو اس دین کی باتوں کو سن کر کے اپنی آخرت بنا رہا ہے. لاکھوں کروڑوں انسان ہے جو دنیا میں مگن تھے، مست تھے، گناہوں میں مست تھے، لیکن دین کی بات کو سنا اور سننے کے بعد میں زندگیاں بدلی. اور ایسے ممالک میں جن ممالک میں برائیوں کے اڈے ہیں، جہاں دین پر چلنا، نیکی پر چلنا مشکل ہے، لیکن جنہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا. اس لیے کہ اللہ دیتے ہیں طلب پر. آدمی کے اندر میں طلب ہے، حق تعالیٰ شانوں کو دے. اس لیے ہم نے ہر ایک کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس نعمت کا جواب دینا. ہم میں سے ہر ایک لا تطالوا قدم عبد حتى يسأل عن خمس. آدمی کے حساب کی جگہ سے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے جواب نہ دے دے. عمر کی قیمہ، اپنا عمر کہاں لگائی، کس میں لگائی؟ تعالیٰ شانوں نے کچھ کام دیے ہیں، میرے کاموں میں لگائی یا اپنے خواہشات میں لگائی؟ بس آپ کمانے میں لگا دو تو میں نے لکھ دیا. کھانے پینے میں لگا دو تو میں نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ تو آج دوپہر کو کتنے بجے کہاں کیا کھائے گا وہ میں لکھ چکا ہوں. اور اس کے علاوہ تو نے کھایا نہیں. تو نے کپڑے پر محنت کی ہو تو میں لکھ چکا ہوں. تو نے مکان پر محنت کی ہو تو میں لکھ چکا ہوں. جو میں نے طے کر دیا تھا اس سے ایک لقمہ کوئی زیادہ نہیں کھا سکتا. ایک دانا تیری قسمت کا باقی ہے تو ملک الموت کو ہمت چاہیے کہ تجھے ہاتھ لگائے. کھانا لقمہ پورا ہو چکا ہے، 7 باقی ہے. ملک الموت کچھ نہیں کر سکتا. ہیمریج کے مریض مہینوں رہتے ہیں، مہینوں کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، زندہ ہے. کیا ان کے ساتھ باقی تو میں لکھ چکا ہوں. یہ بتا جس کام کے لیے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا وہ کیا لایا ہے. تیری زبان کے سارے بول میرے پاس ریکارڈ ہے. میری مرضی کا تو کتنا بولا ہے، تیری مرضی کا تو کتنا بولا ہے، ریکارڈ ہو، پورا ریکارڈ. تیرے کانوں میں کیا سنا ہے، میری مرضی کا کتنا سنا ہے اور تیری مرضی کا کتنا سنا ہے، سارا ریکارڈ ہے. ہم تو بھول گئے. آج صبح آدمی نے کس سے کیا بات کی وہ سوچے گا میں نے آج کس سے کیا کہا، یہ تو بھول گیا. لیکن 10 سال 15 سال 25 سال پہلے یہ جو بولا ہے، جو سنا ہے، ایک ایک ریکارڈ ہے اس کے بعد. لیکن یہ اب تعالیٰ شانوں نے آزمانے کے لیے آنکھیں دی ہے. آزمانے کے لیے جیسے ہم کسی ملازم کو دیتے ہیں
کوئی کام آیا، کوئی یہ آیا، کوئی کسی جگہ بھیجا، ملازم کو دلی بھیجا، فلاں جگہ بھیجا، جاتے وقت میں اس کو کہا کہ لے 10,000 روپے لے جا، ضرورت مکان واپس لے، واپس آئے گا تو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اسے، اس کے جیب پہ ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے. ایسے ہم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا نہیں ہے. اس دنیا میں ملکیت ہماری کر دی ہے کہ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کہاں استعمال کرنا اس میں ہم آزاد نہیں ہیں. دھوکہ جو ہوتا ہے آدمی کو وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے جان میری ہے، مال میرا ہے، میں جہاں چاہے لگاؤں. یہ دھوکہ ہے، تیری نہیں. تیری زندگی کے ایک ایک ساتھ کا حساب دینا ہے بھیا تجھے، میرے پیارے. تجھے زندگی کا ایک ایک چیز کا، تجھے اور مجھے، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، حساب دینا. مال کی ایک ایک پائی کا حساب دینا. تنہائیوں میں سرگوشیاں کی ہے تو خدا کہتا ہے اگر تم دو آپس میں سرگوشی کرتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں. تم چار آپس میں کوئی پلان بناتے ہو تو پانچواں میں سن رہا ہوں. سنبھلو میرے بھائی ہو، بس کرو، بس کرو، بس کرو. ہمیں رخ پر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی، اور یہ امت پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئی. اس کا کام ہے بھوکوں کو کھلانا، اس کا کام ہے ننگوں کو پہنانا، اس کا کام ہے دکھی درد مندوں کو سہارا دینا. یہ مذہب کی قید میں نہیں ہے. سلمان سے کوئی بھی انسان مل جائے اس کے ساتھ بھلا معاملہ کرنا اور اس پر اللہ اجر دے گا. کوئی جانور مل جائے اس کے ساتھ بھلا معاملہ کرنا. ہم دنیا میں اللہ کو بندے ہو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. دنیا کے انسانوں کی چھوٹی چھوٹی تکلیف کے دور کرنے پر اللہ دے گا. کسی کو کپڑا پہنایا، جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کا ایک تار موجود ہوگا وہاں تک روزانہ ایک کپڑا چھپا کرنے کا ثواب ملے. یہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، رب کہتے ہیں میں اس کی مدد میں ہوتا ہوں. لیکن یہ انسانوں کی دنیاوی ضرورتیں ہیں جو کچھ منٹوں میں ضرورت، کچھ دنوں کچھ دیر کے لیے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہی ضرورت صرف پوری ہو جاتی ہے. اس پر یہ بدلہ ہے. ابھی کسی کو کھانا کھلا دیا، 4 گھنٹے کے بعد وہ پھر بھوکا ہوا ہو. کسی کو کپڑا پہنا دیا، 2-5 مہینے کے بعد جو کپڑا پھٹ جائے گا پھر اس کو کپڑے کی ضرورت پڑے گی. اس پر اللہ اتنا دے رہا. پھر وہ ضرورت انسان کی کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کی، اس لیے کہ جو بھی مرے گا اس کے سامنے جنت اور جہنم ہے. اگر ایمان کے ساتھ مرا ہے تو اس کے سامنے جنت ہوگی، اور ایمان کو چھوڑ کر مرا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں ہو. اس کے لیے پوری دنیا کی قومیں اپنے صحیح راستے پر آ جائیں. لیکن صحیح راستے پر دنیا کی قوموں کو لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خالی دعوت دینے سے نہیں ہوتا، وہ ماحول بنانا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنایا. ایک ماحول، ایک سوسائٹی. یہ 70 سے 70 آدمی آتا تھا اور آ کر کے 3 دن میں اس ماحول کو دیکھ کر کے کہہ دیتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ ماحول. قیدی آتا تھا. قیدی کون ہوتا تھا؟ قیدی تو وہ ہوتا تھا جو سامنے مقابلے کے لیے آیا ہے، جان لینے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے کسی کے ہاتھ میں پھنس گیا، لیکن وہ مدینہ کے ماحول میں آنے کے بعد میں 3 دن ہوتے ہوتے، حالانکہ مسجد نبی میں شہر میں نہیں گھما، پھر وہ مسجد کے اعمال ایمان والوں کے دیکھ کر وہ کہتا تھا صاحب میں تو بہت خوش نصیب ہو کے پکڑا گیا، مجھے اس ایمان میں داخل کرو. وہ ماحول. اور ماحول بنانے کے لیے بنیادی محنت کیا ہے؟ مسجد سے جو جڑے گا وہ صحیح ماحول سے جڑے گا.
بس میں آخری بات وہ کہہ رہا ہوں، خود اپنے آپ کو سوچو، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، بات بولتا آدمی خود سے گھر میں ہوتا ہے، میں کہاں ہوں، اس لیے کہ دین پر چلنے کے لیے دو طاقتیں چاہیے، ایمان کی طاقت اور ماحول کی طاقت۔ اگر ایمانی طاقت نہیں ہے اور ماحول نہیں ہے تو مکہ مکرمہ میں ایمانی طاقت تھی صحابہ میں، لیکن ماحول نہیں تھا، اوپن دین کا کام نہیں کر پا رہے۔ ماحول ہے اور ایمانی طاقت نہیں ہے تو پھر بھی نہیں چل سکے گا۔ مدینہ منورہ میں منافقین، مدینہ کے لیے ماحول تو تھا لیکن وہ ایمانی طاقت منافقین میں نہیں تھی، نہیں چل پائے۔ دونوں چیزیں چاہیے۔ اب وہ ایمانی ماحول اور اپنے آپ کو کون سے ماحول میں رکھنا، تو دو چیزیں ہیں دوستو۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں گھر میں دو کنیکشن، ہر آدمی کے گھر میں چاہے بڑا بنگلہ ہو اور چاہے چھوٹا جھوپڑا ہو، اگر شہر میں رہتا ہے دو کنیکشن عام طور پر اس کے گھر میں ہوتے۔ ایک کنیکشن ہوتا ہے میونسپل کی ٹنکی کا، پنچایت کی ٹنکی کا، پنچایت کا بورڈ سے نکل کر اس پر جمع ہوتا ہے ٹنکی میں، اور یہ پاک پانی ہر گھر میں جاتا ہے۔ یہ کنیکشن سارے پانی کی کیا خصوصیت ہے؟ پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اگر کپڑا ناپاک ہے تو اس کو پاک کر دیتا، اگر بدن ناپاک ہے تو یہ بدن کو پاک کر دیتا۔ پاک پانی، گھر ناپاک ہے اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک کنیکشن ہر ایک کے گھر میں وہ جو پاک پانی سے۔ دوسرا ایک کنیکشن یہ پانی کے نکاس کا ہے جسے گٹر کہتے ہیں، ساتھ یہ گٹر میں یہ پانی جائے۔ گٹر کے پانی کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ جہاں گرے گا اسے ناپاک کر دو۔ یہ کپڑے کے اوپر گرا تو کپڑا ناپا، کھانے میں گرا کھانا، ایک بیگ ہے اور کچھ ناپاک پانی اس میں گر گیا، اندر صاحب پوری ڈیگ بہا دو، ختم ہو گئے۔ کھانے پر یہ گٹر کا پانی گرا کھانا ناپاک، کپڑوں پر گرا کپڑے ناپاک، گھر پر گرا گھر ناپاک۔ یہ دو کنیکشن ہر ایک کے گھر میں ہوتے۔ ایسے انسان کے ساتھ میں دو ماحول ہیں، ایک ماحول مسجد کا ہے اور ایک ماحول مسجد کے علاوہ کا، جسے بازاری ماحول کہا جاتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البقاء المساجد، سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد۔ کتاب مسجد سے تقوی آئے گا، زندگی مسجد سے توکل آئے گا، مسجد سے اللہ کا تعلق آئے گا، مسجد سے آپس کی محبتیں آئے گی، مسجد سے آپس میں ہمدردی آئے گی، مسجد سے ایک دوسرے کو معاف کرنا آئے گا۔ یہ پاک چیز ہے۔ یہ جس گھر میں آتا ہے اس گھر میں وہ مسجد کا ماحول جس گھر میں آتا ہے میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، وہ اعمال گھر میں آتے ہیں۔ بھائیوں میں آپس میں ایک دوسرے پر اظہار کرنے کا جذبہ آتا ہے، معاف کرنے کا جذبہ آتا ہے، دوسروں کو کھلانے کا جذبہ آتا ہے، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ آتا ہے، اللہ کے سامنے رونے کا جذبہ آتا ہے، تقوی آتا ہے، توکل آتا ہے۔ کہاں سے؟ ان کا مسجد۔ اس کے مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ کرام جو ہے ان سب کا تعلق مسجد سے تھا۔ فرعون نے یہ خلاف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر محنت کی ہے، اب تعالیٰ تعالیٰ کا جو حکم آیا تھا وَجَعَلُوا بُيُوتَهُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف کرو، مسجد سے تعلق کرو۔ یہ بنیادی جس گھر میں مسجد سے تعلق ہوتا ہے، مسجد والے اعمال ہوتے ہیں، جس گھر کا مسجد سے جوڑ ہوتا ہے تو صاحب وہ کنیکشن اس کا وہاں ہے۔ مسجد کا کنیکشن ٹوٹا تو پھر سب بازار کا کنیکشن آتا ہے۔ بازار کیا ہے؟ ان کا وہ گٹر کی لائن، یہاں سے بھرس آتا ہے، یہاں سے لالچ آتی ہے، یہاں سے طمع آتی ہے، یہاں سے شقاق آتا ہے، یہاں سے نفاق آتا ہے، یہاں سے ظلم آتا ہے، یہاں سے ایک دوسرے کو تحریک کو دیکھنا آتا ہے۔
मस्जिद से ताल्लुक टूटते ही वहां ताल्लुक हो जाओ। फिर सब कुछ है, बाप ने सब कुछ दिया है, एक एक भाई के हिस्से में करोड़ों हैं, लेकिन वो हिर्स है, वो तमा है जो चैन नहीं रहने देता। मियाँ बीवी के पास सब कुछ है, बीवी को जेवरात से लाद दिया है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं। जेवरात भरे हुए हैं, कपड़े बेहतरीन से बेहतरीन है, फ्रिज पूरा भरा हुआ है, लेकिन पूरी रात जाती है, नहीं इसने खाया नहीं इसने खाया। अब क्या, अपना कनेक्शन देखो कहाँ से। और कनेक्शन देखने के माना क्या है, मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि तिजारत के लिए बाजार में मत जाओ, जाओ ज़राअत के लिए जाओ, मजदूरी के लिए जाओ, खरीदारी के लिए जाओ, ये मना नहीं, लेकिन कनेक्शन के माना उससे अलावा का जो फारिग वक्त जो आपके पास में 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जिसके पास जितना है, ये कहाँ लगेगा, जहां कनेक्शन होगा वहां लगेगा। अगर मस्जिद से कनेक्शन है तो मस्जिद के अमाल में लगेगा, मस्जिद वाली फिक्रों में लगेगा। मस्जिद से कनेक्शन नहीं है तो फिर बाजार वाली चीजों में लगेगा, पार्कों में लगेगा, क्लबों में लगेगा, इधर उधर की बैठकों में लगेगा। रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठे रहे, बैठने वाले को भी पता नहीं कि मैं क्यों बैठा हूं। सर हुआ क्या है, उनका हुआ उस जगह से कनेक्शन है जहां गिरबत है, जहां बुराइयां है, जहां ये है। रात भर बैठ कर क्या हो रहा है, इन शैतानों पर बैठ कर क्या हो रहा है, ईमान यकीन की बातें, पगड़ियां उठाई जा रही है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, खानदानों के खिलाफ उसकी में बनाई जा रही है। ये कहां से है, तो गतर से कनेक्शन है इसका। तो मुझे किसी को बेखुद अपना सोचो, आज अपना सोचो, हमारा कनेक्शन किससे है, कौन सी जगह हमारा वक्त लग रहा है। अगर मस्जिद से कनेक्शन है, लंबे तराज से आसान होता चला जाएगा, घरों में दीन आएगा, बच्चों में दीन आएगा, बीवी में दीन आएगा। और अगर ये जिंदगी में नहीं है मेरे दोस्तों, तो फिर सब कुछ होते हुए उस घर में चैन नहीं होगा, उस घर में इत्मीनान नहीं होगा, और दुनिया तो बर्बाद हुई, दुनिया तो तंग रोजा है। आज आज आदमी मर गया, खत्म हो गई दुनिया। दुनिया का क्या मसला है, दुनिया को हमसे लंबी चौड़ी हमें गारंटी दी गई है कि तुम 50 साल और जियोगे। मम्मत फकत कयामत हो, जो मर गया उससे कयामत कायम हो गई। कौन सी देर, और रात दिन मरने वाले मर रहे हैं, लेकिन शैतान हमें मौत दूर दिखा रहा। मेरे भाई और दोस्तों, इस दीन मेरी बातें आपको अच्छी लग रही, हर एक चाह रहा है साहब मैं दीनदार बनूं, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं दीनदार बनूं। इसके लिए मैं 4 महीने जमात में जाऊं, हर एक चाह रहा, बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी चाहता, गरीब से गरीब, मालदार से मालदार आदमी, यार मैं भी नमाज पढ़ने वाला बनूं, मैं भी रातों को रोने वाला बनूं, मैं भी खुदा के सामने दुआएं मांगने वाला बनूं, मेरे भी आंसू जो है वो अल्लाह के सामने टपकते रहे, मेरी औलाद भी कुरान पढ़े, मेरी औलाद भी हाफिज बने, मेरी बीवी भी दीनदार रात को दुआएं मांगने वाली बने, कौन नहीं चाहता। लेकिन इन चीजों को करने के लिए बदन में ताकत चाहिए, जैसे बॉडी में यहाँ तो उठ के जाना है तो बदन ताकत चाहिए, बूढ़ा हो गया बदन से ताकत खींच गई तो यहाँ से वहां जाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे दीन पर चलने के लिए ईमानी ताकत चाहिए, और ईमानी ताकत उसके तरतीब से आती है, और वो अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत। कि घर का हर फर्द जो है उसे अगर चाहिए ईमानी ताकत उसे निकलना होगा। बाप को ताकत चाहिए और बेटे को भेज देना नहीं होगा,
آپ کو وٹامن چاہیے اور بیٹے کو انجیکشن دے رہا ہے وٹامن، آ جائے گا وٹامن؟ ہر ایک کو اپنی زندگی میں میرے بھائیوں ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم آپ سے کوئی دنیا نہیں چاہتے۔ یہ جتنے اللہ والے آپ پر محنت کر رہے ہیں، جتنی جماعتیں محنت کر رہی ہے، انہیں کوئی آپ سے بھوکی کوئی نہیں چاہیے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو راتوں کو روتا ہے آپ کے لیے، یہ وہ طبقہ ہے جو راتوں کو مانگتا ہے، یہ علماء کرام جو پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، نہیں چاہیے دنیا تمہاری۔ آنکھیں کھولو آنکھ، صرف دعا میں آ جانا اور صرف دعا میں بیٹھ کر کے آمین کہہ دینا نہ آنے والوں کے مقابلے میں اچھا ہے، لیکن یہ کہیں دو سے میں نہ ڈال دوں کہ میں تبلیغ والا ہوں۔ والا تو اعمال سے بنتا، اس لیے اپنی زندگی کا فکر کرو۔ اور دوستو حالات جو دیکھو میرے بھائی، ایک بات آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کرے سمجھ میں آ جائے، مادیت کا مقابلہ مادیت سے نہیں ہوتا، مادیت کا مقابلہ میں تو وہی کامیاب ہوگا جس کے پاس مادیت ہوگی، مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہوا تو یہ مادیت ہمیشہ ختم ہوئی ہے اور ہمیشہ ختم ہوتی رہے۔ حالات چاہے کیسے بھی خطرناک ہو جائے، اللہ کے سامنے رجوع ہو گیا اور رب سے کہہ دیا مالک میں گنہگار ہو، تیرے در پر آ کر کھڑا ہو، آئندہ سے زندگی تیری مرضی کی گزاروں گا، وہ رب ساتھ ہو گیا تو پھر اب تعالیٰ احسان ہو، وہ بھی دنیا کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس کے علاوہ حالات کے بننے کا کوئی راستہ، اس کے لیے محنت ہے اور دعا، راتوں کو دعاؤں میں لگو، اللہ سے مانگو اور جتنا رجوع ہو سکے اتنا اللہ کی طرف کرو۔ ہمارے گھر کے، ہمارے شہر کے، ہمارے صوبے کے، ہمارے ملک کے، پورے عالم کے اور پوری دنیا کے جتنے حالات ہیں، خدا اپنی قدرت سے اسے ختم کریں گے اور وہ حالات کو ہمارے رحمت بنا دیں گے۔ اس کے لیے اللہ سے مانگتے رہو، کرو گے بھیا، کرو گے، اللہ ہم سب کو قبول فرما۔